بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول وحی کی کیفیت کے متعلق عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جناب اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تختی ہے۔ خداوند عالم جب کسی امر کے متعلق وحی کے ذریعے سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ تختی اسرافیل کی پیشانی پر لگتی ہے۔ جناب اسرافیل اس پر نگاہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس پر لکھا ہوتا ہے اسے پڑھ کر جناب میکائیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ میکائیل اس کی اطلاع حضرت جبرائیل کو دے دیتے ہیں اور جبرائیل امین اس وحی خداوندی کو انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے ہیں۔ وحی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی کی جو کیفیت طاری ہو جاتی تھی تو یہ خداوند عالم کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمانے نہ کہ جناب جبرائیل کی آمد کی وجہ سے گراں ہو جاتا اور آپ پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے۔ جناب جبرائیل تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حد تک احترام کرتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر اجازت حاضر نہ ہوتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کے متعلق عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں پورا قرآن مجید بیت المعمور میں ایک دفعہ نازل ہوا، پھر برابر 20 سال کی مدت دراز میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ خداوند عالم نے اپنے نبی کو قرآن کا پورا علم اجمالی عطا فرما دیا تھا، اس لیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں پروردگارا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور سورہ قیامت آیت نمبر 16 تا 19 میں فرمایا لَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اے نبی آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کریم کے متعلق عقیدہ۔ جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی اسی کی طرف سے نازل شدہ، اسی کا قول اور اسی کی سچی کتاب ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ صاحب حکمت و علم خدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ اور سورہ طارق آیت نمبر 13-14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَأَنَّهُ قَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، اس کے تمام قصے برحق ہیں، یہ قول فیصل ہے، بیکار افسانہ نہیں ہے۔ اللہ ہی اس کا نازل کرنے والا، ایجاد کرنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے اور وہی اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔